محترم سامعین حضرات، ابھی آپ نے طوبیٰ کی زبانی ایک بہت ہی پیاری حدیث سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں صرف کھانے اور پینے سے رکنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کان کا بھی روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ گویا کہ انسان کا پورا جسم روزے سے ہوتا ہے۔ جب بندہ اس بات کو مان لے گا تو پھر یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال کے ذریعے سے جنگ میں جس طرح سے سامنے سے وار کو روکا جاتا ہے، ڈھال کے ذریعے سے سامنے والے کی مار کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنے روزے کو سمجھے گا اور روزے کے تقاضوں کو سمجھے گا تو پھر ضرور بضرور وہ گناہوں سے بچے گا۔ کل کے درس میں، کل کے بیان میں جہاں پر میں نے دو ٹوک باتیں کہی ہیں، ان حضرات سے میں مخاطب تھا جو واقعتاً صحت یاب رہتے ہوئے، شفا یاب رہتے ہوئے، عافیت سے رہتے ہوئے، صحت و تندرستی ان کو حاصل ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو میں نے اس درس میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا تھا، جس میں سب سے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شاید کہ تم ڈرو، لہذا گناہوں سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے رکنا یہ روزہ نہ سمجھیں، بلکہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے کان غلط بات کو نہ سنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں غلط کاموں کو نہ دیکھیں، ہمارے ہاتھ اور پیر غلط راستے کی طرف نہ جائیں، یعنی غلط طریقے پر ہم جو ہیں نہ چلیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہ کریں، اپنے دل و دماغ سے غلط کاموں کو نہ سوچیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہم کریں گے تو ہمارا روزہ اللہ کے یہاں پر مقبول بھی ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے اور طوبیٰ انکولوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئی حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو لے کر اور اس کے ترجمے کو لے کر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔